نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. کل ہم نے نماز کے سبق کو شروع کیا تھا اور اس میں نماز کی ابتدا کی تھی. شروع میں جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کی ادائیگی کا طریقہ، پھر جو ثنا پڑھی جاتی ہے نماز شروع کرتے ساتھ ہی تعوذ اور تسمیہ سے پہلے سبحانک اللہم، اس کی بھی مشق کی تھی. پھر اعوذ باللہ بسم اللہ تک ہم پہنچے تھے اور اس کے بعد چونکہ سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھی جاتی ہے لہٰذا میں ابھی سورۃ فاتحہ کو دہراؤں گا، آپ میرے ساتھ ساتھ سورۃ فاتحہ کو پڑھیں گے. ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاپک ابھی باقی ہے حروف لین کا، وہ مکمل کریں گے. اس کے بعد پھر مدات ہیں اور حروف مقطعات ہیں اور پھر ساتھ غنہ وغیرہ آئے گا انشاءاللہ. تو چونکہ ہم تقریباً موٹے موٹے جتنے قواعد تھے وہ پڑھ چکے ہیں، اب ہم مشق کی طرف زیادہ جائیں گے. درمیان میں ہفتے میں 1 یا 2 دن قواعد پڑھنے کی کوشش کریں گے، باقی دن انشاءاللہ مشق کیا کریں گے. آپ میرے ساتھ ساتھ دہرائیں گے اور کلاس ختم ہونے کے بعد بھی اسی چیز کو آپ اپنی دہرائی میں شامل کریں گے. اس کی پریکٹس اور مشق زیادہ سے زیادہ کریں گے تاکہ بہتر سے بہتر انداز میں آپ قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکیں. میرے ساتھ دہرائیے گا ذرا. کل والے سبق کو بھی ہم ایک دفعہ دہراتے ہیں، پھر انشاءاللہ سورۃ فاتحہ شروع کریں گے. اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد، لام کو ہلانا نہیں ہے، الحمد نہیں پڑھنا، الحمدو پڑھنا ہے، دو نہیں پڑھنا، مجہول آواز نہیں ہونی چاہیے. الحم ہا نکال کے، حلق کے درمیان سے، گلے کے درمیان سے ہا نکال کے. الحمد للہ، دو کو لمبا نہیں کرنا، الحمد للہ غلط ہے. الحمد، دال پیش دو، حرکت کی آواز آدھی الف کے برابر، اس سے لمبے نہیں کریں گے. لمبا کریں گے تو لحن جلی ہو جائے گی، بڑی اور واضح غلطی ہو جائے گی، ایک نیا حرف واو پیدا ہو جائے گا. واو دال کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، لہٰذا اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الحمد للہ، للہ غلط ہے، للہ ہے بھی نہیں پڑھنا، ہی ہا زیر ہی. الحمد للہ رب العالمین. جی معذرت میں مصروف ہو گیا تھا. اچھا، الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب کے اوپر زبر ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. با کے اوپر شد ہے، اس کو اچھی طرح ادا کریں گے زور لگا کے. رب قلقلہ نہیں ہوگا لام پر، وہ قلقلہ صرف 5 حرفوں پر ہوتا ہے، قاف قا با جیم دال، لام ان میں نہیں ہے، لہذا اکثر لوگ یہاں قلقلہ کرتے ہیں جو غلط ہے. رب العالمین.
الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين یہ کا نہیں کہنا، یا کا، یا کے بعد الف ہے اور زبر ہے یا کے اوپر، لہذا منہ آواز کے ساتھ سامنے کی طرف کھلے گا. ایاک نعبد، کاف باریک ہے، نعبد میں عین کے آواز کو نکال کے ایاک نعبد، یا کے اوپر شاد ہے، یہاں سختی سے ادا کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر پیچھے سے پڑھیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یوم، یوم یہ حرف لین ہے، واو لین، یومی. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط، صاد بھی موٹا، را بھی موٹا، صراط، طا میں بھی طل میں بھی طا موٹا. اهدنا الصراط المستقیم، قاف بھی موٹا. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. یہ سورۃ فاتحہ کی مشق تھی، اس کو آپ نے اچھی طرح کرنا ہے. یہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، لہٰذا اس کی ادائیگی بالکل درست ہونی چاہیے. اس کو تو جو نماز کا سبق چل رہا ہے، اس کو تو ہر فرد، ہماری کلاس کا ہر فرد اس کو اپنے وائس میں ضرور بھیجے اپنا ہوم ورک کر کے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو آپ کی روانی کتنی بہتر ہوئی ہے، کتنی غلطیاں درست ہوئی ہیں، یا ابھی تک جیسے آپ اپنا خود بھی انالیسس کریں
کہ جیسے میں اس کورس کے شروع ہونے سے پہلے میں پڑھ رہی تھی اسی طرح ابھی تک ہے، یا کوئی فرق پڑا تو کتنا پڑا ہے؟ 10%، 20%، 30، 40، 50%، 70%، کتنے فیصد فرق پڑا ہے؟ اور اگر فرق نہیں پڑا تو کیوں نہیں پڑا؟ جب اتنا پڑھ بھی لیا، اتنا اس کا میتھڈ کو بھی سمجھ لیا، مخارج بھی سامنے آ گئے، صفات بھی سامنے آئی، تو پھر فرق کیوں نہیں پڑا؟ میرے اندر مشق میں کہیں کمی ہے، میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا، یا میرے لیے کیا مسائل ہیں جو مجھے ابھی تک صحیح نہیں ہوا؟ اس پر ہر روز اپنا خود سے محاسبہ کرنا، اپنے آپ کو خود چیک کرنا کہ میں ٹھیک ہوں یا غلط ہوں، اور اگر غلطی ہے تو کون سی غلطی ابھی تک باقی ہے، وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، اس پر پورا فوکس کرنا ہے تاکہ ہمارے اس کلاس کا اور اس کورس کا اصل فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے انشاءاللہ۔ میں ایک دفعہ نماز کو یہاں تک خود ایک دفعہ پڑھتا ہوں، آپ صرف اس کو سنیں گے اور پھر ہم اس کے بعد آگے سورت اخلاص کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ تو نماز ہم شروع سے کیسے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، الحمد، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ میرے ساتھ پھر دہرائیے آگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قاف موٹا نکال کے قل هو اللہ، ہا میں فرق کر کے، هو اللہ، هو اللہ نہیں، هو اللہ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کر کے، قل هو اللہ احد، احد ہا نکال کے دار پر قلقلہ کر کے، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کر کے، صاد کو موٹا کر کے، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اچھا ان دونوں آیتوں کو جب ملا کر پڑھیں گے تب کیسے پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد، نلا نلا احد، اللہ الصمد۔ اگر تو ہم وقف کریں گے قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، پھر تو اس طرح پڑھیں گے، اور اگر ملا کے پڑھنا ہے تو پھر یاد رکھیے پہلی آیت کے آخر میں جو دال ہے، اس دال کے بعد ہم ایک نون ساکن کا نون زیر والے نون کا اضافہ کریں گے، احدو نلا، اصل میں احدن تھا، احدن، میں نے بتایا تھا تنوین کے اندر ایک نون ساکن چھپی ہوئی ہوتی ہے، احدن نون ساکن تھا، اور اصول یہ ہے کہ جب دو ساکن اکٹھے آ جائیں تو پہلے والے ساکن کو زیر دیتے ہیں، کیونکہ لفظ اللہ کے لام کے اوپر بھی شد ہے، اور وہ شد دو دفعہ پڑھی جاتی ہے، پہلی دفعہ جزم کے ساتھ، تو لام پر بھی جزم اور پیچھے نون پر بھی جزم، جب دو جزم والے حروف اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پہلے والے حرف کے نیچے زیر دی جاتی ہے، یہ ایک عربی کا ضابطہ اور قاعدہ ہے۔ تو احدن تھا، اصل میں نون ساکن تھا، آخر میں جو تنوین تھی دال کے اوپر دو پیشیں تھی، اصل میں نون ساکن ہے۔ آگے لفظ اللہ کے شروع میں جو حمزہ ہے، یہ حمزہ وصلی ہے جو درمیانے کلام میں گر جاتا ہے، جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ بعض الف اور حمزہ ایسے ہوتے ہیں عرب کے اندر جو گر جاتے ہیں درمیانے کلام میں، سائلنٹ ہو جاتے ہیں،
تو آگے لام بھی ساکن ہے، پیچھے نون بھی ساکن ہے، دو ساکن ہے، تو پہلے والا جو ساکن ہے یعنی نون، اس کو زیر دے کے پڑھتے ہیں احد احد اللہ الصمد قل هو الله احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم یلد ولم یولد، یو کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. اکثر لوگوں کی یہ غلطی ہے، لم یولد پڑھتے ہیں، لم یولد، یہ بالکل غلط ہے. واؤ کو آپ ختم کر دیتے ہیں، اور آپ نے پڑھا ہے لحن جلی ہے، حرام ہے اس طرح پڑھنا، اور اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اکثر لوگ اس کو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، لاہو، یہ لاہو نہیں ہے، لاہو ہے، لام پر زبر ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، لاہو ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو ایک کے برابر لمبا کریں گے، لام کو بالکل لمبا نہیں کریں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کوفوان، کاف کے اوپر بھی پیش، فا پر بھی پیش، واو کے اوپر دو زبر. کوفوان احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اکبر. پھر دوہرائیے اس کو، اللہ اکبر اللہ اکبر. رکوع کی تسبیح، رکوع جاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جایا جاتا ہے. رکوع میں کیا پڑھتے ہیں میرے ساتھ ذرا دوہرائیے اس کو بھی. سبحان ربی العظیم. سین موٹا نہیں ہوگا، اس کو سٹی والی آواز کے ساتھ تو نکالنا ہے، لیکن موٹا بالکل نہیں کرنا، با پر قلقلہ کرنا ہے. صبح، ہا نکالنا ہے حلق کے درمیان سے. سبحان سبحان ربی، رب موٹا اور با کے اوپر شد ہے، اس پر ذرا زور لگا کے. سبحان ربی ربی، یا کو لام کے ساتھ ملانا ہے، العظیم کی لام کے ساتھ ملانا ہے. ربی العظیم. عین نکال کے غام کو موٹا کر کے سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. اس کے بعد رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ. سمع اللہ، اللہ نے سن لی، لمن اس شخص کی بات، حمدہ جس نے اللہ کی حمد بیان کی. سمع اللہ لمن حمدہ. سمیع اللہ، اکثر لوگ یہاں یا پڑھتے ہیں، عین نہیں پڑھتے، اس کا معنی بالکل بدل جاتا ہے، نہیں پڑھنا چاہیے، یہ یل نہیں ہے، عل ہے. سمیع اللہ، سمی سین میم عین، سمیع اللہ، لفظ اللہ کے آخر میں ہو، اس کو بھی واضح. سمیع اللہ لمن 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 حمدہ. آخر میں دال کے بعد پھر ہا ہے، اس ہا کی آواز کو بھی نکلنا چاہیے. سمع اللہ لمن حمدہ. ربنا لك الحمد. بعض روایات میں لفظ آتے ہیں اس کے ربنا
वलकल हम्द। बाद रिवायात में आता है अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। तो हम अगर अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द इस पूरे को पढ़े तो इसका फायदा ये होता है कि हमें 3 हदीसों पर अमल का सवाब मिलते हैं, तीनों हदीसों पर। तो कोशिश करें कि ये पूरा पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। फिर मेरे साथ दोहराइए सुबहान रब्बियल अज़ीम। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। रब्बना लकल हम्द। अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। उसके बाद अल्लाहु अकबर, सजदे में जाते हुए अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल आला। सुबहान रब्बियल आला। सुबहान रब्बियल आला। रब्बियल या के साथ सुबहान रब्बियल आला। ये आपने जो है वो नमाज सजदे तक हमने पहुंचा दी है इंशाल्लाह। सजदे के बाद उठते हुए फिर अल्लाहु अकबर का लफ्ज बोला जाता है, उसके बाद अत्तहियात पढ़ी जाती है। अत्तहियात इंशाल्लाह हम कल दोहराएंगे। एक दफा अल्लाहु अकबर मेरे साथ पढ़ लीजिए ताकि हमारा सजदे से ऊपर तक हमारी नमाज मुकम्मल हो जाए। अल्लाहु अकबर। ये हमारी नमाज शुरू से मैंने तहियात तक पहुंचा दी है। ये बहुत इसको ज़रूरी है कि आपकी दुरुस्त हो, अपनी नमाज की अदायगी की दुरुस्त बहुत ज़रूरी है। इसको फ़र्ज समझिए, इसको सारे कामों से ज़्यादा अहमियत देते हुए आज के सबक को बार बार सुने, बार बार सुने, बार बार सुने और इसको मेरे साथ साथ दोहरा कर अपने तलफ़ुज़, अपने अल्फाज, अपने अंदाज, अपनी अदायगी को दुरुस्त कीजिए ताकि जब हम अल्लाह के हुजूर में खड़े हों तो हमारी नमाज वाक़तन नमाज हो। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए, अल्लाह हमारी इबादत को कबूल मंजूर फरमाए। और ये जो मुहर्रम के इब्तिदाई अयाम चल रहे हैं इसे हदीस में शहरुल्लाह कहा गया, अल्लाह का महीना, मुहर्रम का महीना। तो आप लोग बड़े मुबारकबाद के लायक हैं कि अल्लाह के महीना, जिस महीने में अल्लाह के साथ इस महीने की ख़ास निस्बत है, इस महीने में आप अपने वक़्त को कुरान के लिए फ़ारिग किए हुए हैं। अल्लाह आपकी खिदमत को कबूल फरमाए, मुंतज़िमीन को जज़ाए खैर अता फरमाए। दुआओं में ज़रूर याद रखिए, कोई बात पूछने वाली हो तो पूछ सकते हैं। फ़क़त वल्लाहु आलम बिस्सवाब व इलैहिल मर्जिउल मआब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने एक किताब का टाइटल सेंड किया है। ये वो किताब है जिसमें नमाज के मुख्तलिफ अहादीस में जो जो वज़ाइफ आते हैं वो सारी इस किताब में इन्होंने लिखे हुए हैं। कोशिश करें इसको नेट से डाउनलोड कर लें या उर्दू बाज़ार से मंगवा लें, इंशाअल्लाह फ़ायदेमंद किताब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।